MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني، قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو رمضان المبارک کی پہلی رات میرے خطبات شروع ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ وہ جاری و ساری ہیں بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ دن کم ہے، وقت کم ہے، واقعات زیادہ ہیں، تو اس حیثیت سے آج میں زیادہ کوئی تمہید یا انٹروڈکشن کے بغیر گزشتہ جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آپ کو لیے چلتا ہوں. میں نے بتایا تھا کہ غزوہ احزاب کے بعد فوری طور پر غزوہ بنو قریظہ پیش آیا. پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی جنگی مہم جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. تاریخ میں اس حیثیت سے مہم تو کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس کے واپسی میں دو اہم ترین واقعات ہوئی. وہ غزوہ بنو مصطلق، جسے مؤرخین ایک دوسرا نام بھی دیتے ہیں، غزوہ مریسی، جس چشمے پر وہاں پر جھگڑا ہوا تھا اس کا نام مریسی تھا. تو اس کی واپسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حادثے سے دو چار ہوئے. منافقین نے اسے بڑا چڑھا کر پیش کیا، اور وہ معاملہ تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت. اور اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً یوں سمجھیے کہ 1 مہینہ پریشان رہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں ایسی براءت نازل کی کہ اس طرح کی براءت پھر کسی بھی، خواہ وہ نبی ہوں، خواہ وہ
کوئی عام انسان ہو، عورتوں کے اعتبار سے اتنی اللہ تبارک و تعالی نے مدح و تعریف اس حیثیت سے نہیں کی جو اماں عائشہ کی اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے۔ پورے 10 آیات اتاری اور ان لوگوں کو سزا مقرر کی جنہوں نے اماں عائشہ کے بارے میں زبان کھولا تھا، اور یہ سزا صرف حضرت عائشہ کے لیے نہیں ہے، امت کے ہر وہ مسلمان عورت اور وہ مسلمان لڑکی پر لاگو ہوگا جو بھی اس پر گناہ کی تہمت لگائے گا۔ قیامت تک کے لیے شریعت کا اصول بن گیا کہ اگر زنا کی تہمت لگاؤ کسی پاک باز لڑکی پر، پھر تو 4 گواہ لاؤ، عینی گواہ ہوں، اگر گواہ نہ ہو تو پھر جو لگایا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اصول بن گیا شریعت کا، سورہ نور میں ابھی بھی موجود ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ صرف یہی ایک سزا نہیں ہے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، فرمایا کہ پھر اس کے بعد زندگی بھر کے لیے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، وہ گواہ نہیں بن سکتا اسلامی شریعت میں کورٹ میں، کیونکہ اس نے جھوٹی گواہی دی تھی، تو اس اعتبار سے وہ گواہی کے بھی لائق نہیں ہے۔ یہ واقعہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نجی معاملہ تھا، لیکن اس کے ذریعے اماں عائشہ اور صدیق اکبر کا خاندان کس طرح ہمارے لیے رحمت ہے کہ ان کے ذریعے سے قیامت تک کی عورتوں کی حفاظت اور ان کے اصول بنا دیے گئے۔ دوسرا جو واقعہ جہاں چھوڑا تھا یہ تو ہم مکمل پڑھ چکے ہیں کل کے درس میں۔ دوسرا واقعہ تھا کہ وہ جہجاہ نامی حضرت عمر کا جو غلام پانی لینے کے لیے مریسی کے چشمے پہ آیا تھا، اور وہاں پر کچھ لڑائی ہو گئی اور اپنے اپنے قبائل کو دونوں نے آواز دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا جاہلیت کی بدبودار آواز لگائی ہے؟ تو پھر صحابہ ایک دوسرے سے گلے مل گئے، ان کی رنجشیں تو ختم ہو گئی، لیکن یہ منافقین برابر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت جو ہے، عزت دار جو ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا، اور عزت دار اپنے لیے استعمال کر رہا تھا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ذلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم جو ایک صحابی نوجوان لڑکے تھے جس نے وہ غور نہیں کیا کہ وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بات بتائی اور اپنے بچپنے کا لحاظ رکھتے ہوئے سوچا کہ کہیں اللہ کے رسول انکار نہ کر دیں، اپنے ماموں کے ذریعے بات پہنچائی کہ اس نے آپ پر اس طرح کی بات کی ہے۔ جب معلوم ہوا تو یہ دوڑتا بھاگتا آیا، معافی تلافی ہوئی، کہنے لگا میں نے ایسا کہا ہی نہیں، چھوٹے بچے نے کچھ غلط سرت لگا دیا ہے، اور وہ سفر کا بھی موقع تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے نکل پڑے۔ اب یہ واقعہ ابھی ہمارے درس میں مکمل نہیں ہوا تھا، اس کو میں یہاں پر مکمل کروں گا۔ اب یہ لوگ واپس پلٹ کے آ رہے تھے، لیکن لشکر میں افواہ گردش کرتی رہی کہ عبداللہ ابن ابی نے ایسا کہا۔ بعض صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سوچے کہ انتہائی ان لوگوں نے بدبختی کا مظاہرہ کیا، ان کو چھوڑنا نہیں، تو آئے باقاعدہ قتل کے لیے پوچھے، جس میں حضرت عمر ہیں جو پہلے میں بتایا تھا، اس کے علاوہ سعد بن عبادہ ہیں، اسید بن حضیر ہیں جو انہی کے قبائل کے ہیں، خاص طور پر جو قبیلہ عبداللہ بن ابی کا تھا انہی کے قبائل میں سے ہیں، مدینے کے ہیں۔ یہ حضرت عمر تو مہاجرین میں ہے، لیکن یہ دونوں مدینے کے ہیں، سعد بن عبادہ اور اسی طرح دوسرے صحابی کون ہیں؟ اسید بن حضیر، جو پہلے سے انصار کے سابقون الاولون میں سے ہیں یہ۔ تو ان دونوں نے بھی پوچھا اللہ کے رسول اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کی گردن اتار کے آپ کے قدموں میں پھینک دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑو اس کو۔ اور بعض لوگ تھوڑا سا ایکسکیوز بھی پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بھڑاس اس واسطے نکالتا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم اس کے لیے تاج پوشی کی تیاری کر چکے تھے، ہم مونگوں کا موتیوں کا ایک تاج بھی بنا چکے تھے، لیکن آپ کے آنے پر ہم نے آپ کو سردار بنا لیا اور اس کو چھوڑ دیا، اور یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت روک دی ہے، اس حیثیت سے حسد کرتا ہے۔ اب اس معاملے میں تھوڑا سا درگزر کیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، لیکن جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ خود ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، یہ بڑے پکے اور سچے صحابی تھے،
عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ ہاں، ہم ایک نام ریپیٹیشن کرتے ہیں تو کیا مول صاحب پرانا نام بولتے ہیں، نیا نام کہتے ہی بولو، کون سا نیا نام چرا کو لیں گے؟ شنکر گنکر کنکر رکھتا ہے کیا؟ نہیں تو ہاں، نام جو اچھے ہیں وہی تو بولنے ہیں نا جی۔ بعض لوگ نام پوچھتے بھائی سب سے اچھے نام کیا بھائی؟ عبداللہ عبد الرحمن، پرانے نام نہ بولے سب سب رکھتے نا، ذرا نیا بولو کہتے بھی ٹنکو پنکو رکھو، نئے نئے نام۔ بھائی نام اچھا پرانے کا کیا ہے بھائی، نام کا ایک اثر ہوتا ہے، نام وہ ہونا چاہیے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپریشیٹ کیا ہے، کہا کہ سب ناموں میں سب سے بہترین نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ ہاں، جتنا چاہے رکھو، اس میں کیا ہے، عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے جائیں صحابہ میں یہ چیز بہت عام تھی، جو نام انہیں پسند آتا تھا، خواہ باپ کا ہو، خواہ دادا کا ہو، خواہ پردادا کا ہو، خواہ ایک بیٹے کا ہو، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 رکھتے، ایسا رکھتے ہیں ہمیں، عبداللہ نمبر 1 بڑا بیٹا، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ نمبر 2، تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ نمبر 3 رکھیں گے۔ کیا جی ہوگا تم نے دوسرا نام نہیں ملا جی، کیا جی اول دوم سوم رکھ لیا ہی؟ حالانکہ رکھتے تھے صحابہ، صحابہ اول دوم سوم رکھتے تھے اپنے ہی بیٹوں کا نام، کیونکہ نام تو اچھا ہے نا بھائی۔ ہاں، نام اچھا ہے نا، خادر ولی کا بکرا، کالے شاہ ولی کی بھینس، یہ تو نہیں رکھے نا، ہاں کالے شاہ یہ تو نہیں رکھے نا، نام تو اچھا ہے نا، پھر رکھنے میں حرج کیا ہے؟ جو نام اچھا ہے اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ عبداللہ اس کا نام بھی تھا، اور وہ بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، جو پکے صحابی تھے، باپ پکا منافق۔ دیکھو اللہ جس کو ہدایت دے دے اس میں کچھ کلام نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں، یہ ہدایت کا جو معاملہ ہے نا بڑا عجیب ہے، جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے نہیں دیتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمگین ہوئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس سے محبت رکھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، اللہ نے کہا ولکن اللہ یہدی من یشاء، جب میں چاہا تو دوں گا۔ ہاں، کہیں کے حبش کے رہنے والے غلام، بالکل حبشی، کالے کلوٹے موٹے ہونٹ، حضرت بلال کو توفیق دی تو اتنا آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال کیا کرتے ہو؟ میں جنت میں داخل ہوا تو میرے قدموں سے آگے تمہارے چپلوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ مرتبہ دینا ہے تو کسی کو کیا ہے، اتنا مرتبہ دیا۔ ایک طرف ابو طالب نے اپنا گھر بار سب لٹا دیا، اپنے بچوں سے زیادہ پیار کیا، لیکن اسلام نہیں قبول کیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دعا کی لیکن پھر بھی کیا ہے، جہنم سے آزادی نہیں ملی۔ ہاں اتنا ہوا کہ انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھو۔ یہ مت دیکھو کہ چند لوگ آئے ہوئے ہیں، ارے اہل حدیث کتنے ہی بھائی، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، ہاں کبھی بھی قلیل ہی رہے ہیں۔ ہاں، وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شکر گزار بندے ہمیشہ کم رہے دنیا میں، تعداد میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے چاہا ہدایت دے دی، اور ایسی ہدایت کے دیکھو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود درگزر کر رہے ہیں کہ چھوڑو جو ہوا وہ ہوا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا قافلہ پہنچا تو معلوم ہو رہا ہے کہ خود عبداللہ تلوار اٹھائے کھڑے ہوئے ہیں کہ میرے باپ کو اندر آنے نہیں دوں گا میں، جس نے یہ کہا تھا۔ کیا ہے بھائی، لاکھوں رب کو چلے گئے، انہیں بولے بھی نہیں، اب اچانک میں دیکھا کیا کی دوسری چٹھی ہے، ہاں یہ TN06S7254، ہاں وہ بولنا نہیں، وہ کیجیے، کیا غیب کا علم ہے مجھے؟ بولے تو معلوم ہوتا، میں کائی کو رکھیں کہ کیا ہے کہ قصہ۔ بھائی یہ گاڑی نمبر بھائی بولا سو، اب بھی کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ نیچے جا کے وہ پیسہ دیں گے کہ اتنا بڑا پیسہ، سمجھ گئے گاڑی کا نمبر نہیں اٹھائے کرتے، پریشانی میں ہی لوگ۔ ہاں وہ جو کس کی گاڑی ہے دیکھو ذرا، 7254، ہاں 7254 والے ذرا جا کے ہٹا دو بھائی گاڑی، کیا جیو ڈیو، ہاں ڈیو کہتے بھائی گاڑی، کون جی بولے سو؟ اب کیا کیا بولوں میں
لیڈیز چلالے کو آئے سو انہوں موٹے تھے دبلے تھے کیسے تھے اب وہ سب نشانہ بولوں گے بیٹھ کو میں بیان میں کس کی ہے کہ نکال لو بھائی ماشاءاللہ بڑے تجربے کار ہیں پہ بھائی گاڑی نمبر سن کو کس کی بولتے ہیں تب آپ کو پوچھ لیے جانا اپنے پاس بھائی انہوں گاڑی نمبر مرد چلاتا گیا عورت چلاتی گی ذرا دیکھ کو بولو بھائی اپنے پاس سے پوچھ لے کو آرام سے ذرا ہم نہ آسانی پیدا ہو جائیں گے خیر مذاق کیا دل پہ لو لینا کو کوئی بھی بعد میں وہ پریشانی بعد میں اٹھانا پڑتا ہم نا بہر کیف کیا بتا رہا تھا ہاں عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ تلوار سونتے کھڑے ہوئے ہیں کہ کہا کہ اللہ کی قسم تو ذلیل ہے اللہ کے رسول معزز ہے اب تیری ضلالت دیکھ کے تیرا بیٹا کھڑا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول اجازت نہیں دیں گے تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ ان کا بیٹا خود راستہ روک کے کھڑا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ عبداللہ سے کہو کہ میں نے پرمیشن دی ہے اسے اندر آنے دو جب جا کے ان کے بیٹے عبداللہ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دی ہے تو تب کہا کہ اب اللہ کے رسول نے دی اللہ کی قسم اگر نہ دیتے اور دن بیت جاتے راتیں بیت جاتی تبھی بھی تو اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا جب تک اللہ کے رسول خود اجازت نہ دے اب اللہ کے رسول نے خود دی ہے تو جا اندر کون بیٹا اسلام ایمان محبت عشق یہ سب پہلے کس سے جی اللہ رسول سے ہاں پھر اس کے بعد ہی تمام رشتہ داریاں یہ آڑے آتی ہیں تو پھر آڑے آئیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ حکم دیا ہی تعظیم کا رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے ہی ماں باپ کی جب وہ خود نافرمانی پہ تلے ہوئے ہوں گے تو پھر ہم اس کی تعظیم نہیں کرتے ہاں سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب ان کی ماں نے دھوپ میں آ کے کیا ہے کھڑی ہو گئی کہا کہ میں نہیں ہٹوں گی یہاں سے جب تک کہ تو کفر نہیں لائے گا پھر دوبارہ اسلام کا سن کر انہیں کہا کہ اماں جان پوری دنیا میں کوئی چیز مجھے محبوب تھی تو میری ماں تھی اور وہ اگر ضد پہ آ گئی اور کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں جاؤں گی دھوپ میں کھڑی رہوں گی اذیت میں رہوں گی جب تک تو دوبارہ کفر میں نہ آئے گا انہوں نے 1 مرتبہ بولا 2 مرتبہ بولا 3 مرتبہ بولا جب دیکھا کہ ان کے دل میں اصل میں ماں کے دل میں یہ احساس ہے کہ میرا بیٹا میرے ہی مانے گا اور کفر میں آ جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اماں یاد رکھو ان کانت لکی میت نفس فخرجت نفسا اگر تیری 100 جانیں ہیں اور ایک ایک کر کے نکلتی چلی جائیں میرے ہی سامنے 100 کی 100 جانیں اماں تبھی بھی میں واپس نہیں آؤں گا آپ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں چاہے تو اندر آ جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہہ کے گئے تو تھوڑی دیر میں ماں آ گئی اندر دیکھ لیا بیٹا بڑا پاور پہ ہے مضبوط ہے ہاں چپ کے ڈرا کو دیکھتے جی تمہیں داڑھی رکھیں گے میں مر جاؤں گی ارے رکھتا ہوں جی میں تمہیں مر جاؤ اللہ آرام سے مرو بولنا ہاں ذرا چھٹکارا ہوں گا میں دوسری سے بھی شادی کروں گا ہاں کیوں بول رہا ہوں واقعتاً میرے پاس ایک بندہ آ کے پوچھا ہاں بیوی بولتی ہے داڑھی رکھے تو اندر گھر میں داخل نہیں ہونا بولتی بولی صاحب کیا کروں میں نہیں چھوڑو چل جاؤں گی بولتی ہاں کیا جی تمہیں داڑھی رکھ لی میں کیسا باہر نکلوں چل جا تو باہر چل جا پھر ڈالنا جا کو کام دیکھ لے ہو جا کو مجھے بہت لڑکے ہیں اللہ تعالیٰ ارینج کریں گا اسلام آئے تو کمپرومائز نہیں ہے ہاں یہی حالت ہے صرف عورتوں کے لیے آپ نے کیا ہے مسکرا دیا مرد بھی الٹے ہوتے ہیں ایسے ہی خواتین کو کیا نہیں کیا سر کا تاج کتے شوہر ہے تو سر کا تاج ماں انہیں کیا بولے تو سب سننا نہیں اسلام کے موافقت میں بولے تو سننا نہیں تو جاتے رہنا خلا کا آپشن ان کو بھی ہے لیکن انہیں چل جانا ہونا نماز پڑھنے دیتا نہیں روزہ رکھنے دیتا نہیں درگاہ کو آؤ بول کے کیا کرتا ہے شرارت کرتا ہے دباؤ کرتا ہے مع السلامہ تمہارا راستہ ہمارا راستہ اللہ نے ان کو بھی آپشن دی ہے اللہ کے بھروسے پہ نکلو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح زندگیاں تمہارے لیے کھول دیتا ہے دیکھو کیا مولوی صاحب چپکے تھے بھی دونوں کو ڈراتا ہوں نہیں حقیقت بول رہا ہوں بھائی یہ فین ڈالو بھائی کسے پریشانی ہوتی ہے فین سے کیا ہوتا یہ ڈالو پیچھے کا تھا نہیں تھوڑا ہائی کرو میرے خیال سے ایک میں بھی نہیں ہو
ہاں بھائی، اصل میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے منصور بھائی، وہ فین کی ہوا کا آواز وہ سبھی ہے، دیکھو یہ فین کہاں کی ہے، دیکھو ہاں ویسا کر دو۔ تو غرض کے میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ابا ہے تو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی محبت نہیں ہے، صرف اتنا کیا۔ پھر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو حضرت عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے کہنے پہ میں نے چھوڑ دیا، لیکن اگر قتل کا ارادہ ہے آپ کو، مجھ سے کہنا، میں اس کا سر آپ کے قدموں میں لا کے ڈالوں گا، کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قتل کا ارادہ ہے آپ کو عبداللہ بن ابی کا، جو میرا باپ ہے سگا، اور آپ کا ارادہ قتل کا ہے، تو آپ یہ مت سوچئے گا کسی اور صحابی کو آپ بولیں گے، مجھے ہی کہہ دینا، میں خود آپ کے قدموں میں لے آ کے پھینک دوں گا اس کی سر کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کا معاملہ مؤخر ہے، چھوڑ دو اس کو، کیونکہ ابھی فیصلہ ہونے کے لیے وحی نہیں اتری تھی۔ زید بن ارقم تو بول دیے تھے کہ اس نے یہ کہا، لیکن ابھی وحی نہیں اتری تھی۔ اب آ گئے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب منافقون اتری، پوری صورت، پوری ایک صورت ان منافقین کے بارے میں، اور اس میں وہی الفاظ اللہ نے اتار دیے جو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا اور زید بن ارقم نے سن کے آ کے کہا تھا، ہو بہو وہ الفاظ قرآن میں رکھ دیے۔ قیام سورہ حشر اور آیت نمبر 8، وہی میں نے خطبے کے شروع میں پڑھا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل۔ یہ وہی بات ہے جو عبداللہ بن ابی نے کہی تھی، اور اس نے وہ بھی کہا تھا جو اوپر بھی آ گیا، هم الذين يقولون، ان منافقین میں بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کی راہ میں جو اللہ کے رسول انفاق کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو مت دو، حتی ينفضوا، یہاں تک کہ یہ تنگ ہو کر مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہمارے میں بھی اس میں بولتے بعض لوگ، چندہ بن کرو جی ان کا، چندہ بن کرو، دیکھو کیسا بھگتا انہیں، کیا ہی بھگتا نہیں انہیں، تیرے چندے چلتا۔ مراکز کو، مدارس کو آج سازشیں بھی یہی ہو رہی ہیں پیچھے سے، ان کا چندہ بند کر دیا جائے۔ ہاں، بند کرنے سے بند ہو جائیں گے، چندے سے چلتی ہے۔ وہ چندہ دینے کی توفیق جو دیا وہ خود رب ہی نے دیا تمہیں۔ یہی حالت ان بدبختوں کی تھی منافقین کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو جو ہم دیتے ہیں، صحابہ جیسے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں لالا کے دے دیتے ہیں نا، انہوں نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ چندہ بند کرو، یہ انفاق بند کرو تو کیا ہوگا، حتی ينفضوا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے میں صحابہ چھوڑ کے نکل جائیں۔ اللہ کہتا ہے ارے بدبختو، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جس کے آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اصل میں یہ منافق بدبخت ہیں جو سمجھتے نہیں۔ ابھی اس آیت کے بعد 8ویں آیت آ گئی، یقولون، یہ بھی کہتے ہیں، یا عبداللہ بن ابی کا نام نہیں آیا لیکن اشارہ وہی ہے، وہی الفاظ آ گئے، یقولون، یہ بھی کہتے ہیں وہ لوگ، لئن رجعنا الى المدینہ، ہم پلٹیں گے مدینے کو، لیخرجن الاعز منها الاذل، عزت دار ذلیل کو نکال باہر کرے گا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، معلوم ہونا چاہیے کہ اصل عزت تو کس کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیوں، کون، اللہ کس کو دیتا ہے عزت، وَلِرَسُولِهِ، پھر رسول کو، اللہ کے رسولوں کو سب سے اہم ترین عزت ہے اللہ تعالیٰ جن کو دیتا ہے۔ پھر کون، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ہماری ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ بدبخت منافق جانتے نہیں ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ عزت تو ہماری ہے، جب رب نے وعدہ کیا ہے کہ مومنین عزت دار ہیں، منافقین ذلیل ہیں، لیکن آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ ذرا جھانک کے دیکھیں، ہم مومن ہی نہیں ہیں اصل میں۔ سچے پکے مومن ہوتے تو پھر ہم ذلیل نہ ہوتے،
منافقین ذلیل ہیں، لیکن ہم میں بھی نفاق پل رہا ہے کسی اور کردار سے۔ ہم بھی ٹٹول کے دیکھیں کہاں ہے ہمارے پاس پورا ایمان، ایمان خالص کہاں ڈھونڈو گے؟ چراغ لے کے ڈھونڈیں گے بھی تو کوئی ایک بندہ ملے تو ملے۔ عموم کا حال تو وہی ہے جو نفاق کا حال ہے۔ تو پھر عزت آئے گی کہاں سے؟ آئے گی عزت، اللہ نے 3 ترتیبات بتائے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تمام کا تمام اختیار عزت پہلے اللہ کی، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے، نمبر 2 وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے، منافقین کافرین کے لیے ہرگز بھی نہیں۔ لیکن بظاہر اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے لیے ہے، انہی کا رعب دبدبا ہے، انہی کی باتیں چلتی ہیں، وجوہات ہم خود ہیں، ہم خود۔ ہم صحیح مسلمان صحیح مومن ہوتے تو پھر عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ این نیلام نہ کرتا، یوں ہمیں کیا ہے بے عزت اور ذلیل ہونا نہیں پڑتا۔ یہ آیتیں جب اتری تو حضرت زید بن ارقم کو اللہ کے رسول نے بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، یہ کان پکڑ کے کہا کہ تم نے جو سنا بالکل سچ سنا، اللہ نے تائید کر دی۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس بات سے مجھے جو خوشی ہوئی زندگی میں کبھی کسی بات سے خوشی نہیں ہوئی کہ میری بات کی تائید میں اللہ نے وحی اتار دی اور مجھے سچوں میں لکھ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کے کہا کہ تمہارے کان بالکل سچے ہیں، تم نے صحیح سنا یہ بات۔ اب معاملہ بالکل ظاہر ہو چکا تھا کہ یہ بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدخواہ ہے۔ اسی اثنا میں کریٹ ہونے والا ایک واقعہ جس سے منافقین اور زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن اور ان کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوششیں کی، وہ تھی حضرت زینب کی شادی، وہ بھی یہی ماحول میں ہوئی۔ 5 یہ 3 واقعات مل کے سمجھ لیجئے کہ پورا معاشرتی ڈھانچہ ہی ان لوگوں نے بگاڑنے کی کوشش کر دی، لیکن اللہ نے ایسے سپورٹ کی قیامت تک کے لیے معاشرہ اور مضبوط ہو گیا۔ اگر آج بھی ہم ان چیزوں کو اپنی سوسائٹی کے اندر اپلائی کر دینا، اللہ کی قسم یاد رکھو کہ پھر ہمارے معاشرے کے اندر بھی بدکاری اٹھے گی نہیں، اور اخلاق و ایمان اور امن کا دورہ ہوگا۔ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے معاشرتی اعتبار سے احکامات نہ سنے نہ لیے، ہاں ہم نے نماز روزے تک چند رسومات کو رکھ لیا یہی اسلام سمجھ کر، حالانکہ اس پر گفتگو بہت کم ہے قرآن میں۔ نماز پڑھو بولا کیسے پڑھو، حدیثی میں دیکھنا پڑے گا۔ زکوٰۃ دو بولا کیسے دو، حدیثی میں دیکھنا پڑے گا۔ روزہ رکھو بولا کیسے اس کے لوازمات ہیں، حدیث میں دیکھنا پڑے گا۔ حج کرو بولا کیسے کرنا ہے، اس کے شروط تقاضے حدیثی میں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن گھریلو زندگی کیسے گزارنا ہے، پورے قرآن میں اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا۔ سورۃ الطلاق ہے، سورۃ النساء ہے، ہاں سورۃ الصلاح نہیں ہے، سورۃ الزکوٰۃ نہیں ہے۔ معاشرتی زندگی پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزاری، قرآن اس پہ ڈسکس کرتا ہے، اور حضرت زینب کے نکاح کے واقعات بھی قرآن ڈسکس کرتا ہے۔ اس میں منافقین کو کیا ملا؟ 2 باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں شادی تھی، 5ویں، جبکہ احکامات پہلے سے معلوم تھے کہ ایک انسان کو 4 شادیوں کی اجازت ہے بیک وقت۔ ایک کو طلاق دیا یا کوئی مر گئی اور تیسری چوتھی لا رہا ہے وہ الگ بات ہے، 5ویں 6ٹھی لا رہا ہے بھی الگ بات ہے، ایک کے بعد دیگرے۔ اسلام میں بیک وقت ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، بیک وقت ایک ہی وقت میں اس کی 4 بیویاں ہو سکتی۔ عورت کو یہ حق نہیں ہے، وہ ایک ہی مرد کے انڈر میں رہے گی۔ یہ کیوں نہیں ہے، کیا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہم احکامات میں دیکھیں گے، یہ سیرت کا موضوع ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے صحابہ کو بتایا تھا کہ حکم تمہارے لیے 4 کا ہی ہے، لاسٹ، ہاں مثنی و ثلاث و رباع، 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو بس۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہیں کر سکتے پھر تو ایک پہ بس کر لو۔ 4 کے درمیان عدل بھی کرنا ہے، عدل نہیں کر سکو گے
تمہاری ہمت نہیں ہے، یہ ایک میچ ہمت نہیں ہے، تھر 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 کانپتا پاپڑ کے سر کا سامنے کھڑا ہے، تو انہیں کہا دو کریں گا، دو کرا تو ظلم ہی کریں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو نہیں کرنا۔ اگر تمہارے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ تم عدل کر سکو تو کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو، یہاں تک تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شادی کی، یہی موقع تھا غزوہ احزاب، وہی 5 ہجری کا موقع تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو صحابہ کو، اپنی امت کو تو کہہ رہے ہیں کہ 4، آپ نے 5 کر لی، یہی وہ زمانہ تھا۔ دوسری بات جو ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھی حضرت زینب بنت جحش۔ حضرت زید بن حارثہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے پالک متبنہ بیٹا بنا لیا تھا، اڈاپشن۔ کب؟ جاہلیت میں، نبوت سے بہت پہلے، کیونکہ ان کی ادائیں اور ان کا خدمت کا انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا کہ جب باپ آ کے بلائے کہ بیٹا، وہ اصل میں بچھڑ کے آ گئے تھے، ان کی قوم پر کسی نے حملہ کیا، وہ حملے کی وجہ سے کسی نے ان کو پکڑ لیا اور بازار میں لے جا کے بیچ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب بازار گئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ غلام بک رہا ہے، تو انہوں نے خرید لیا اور وہ لے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا کہ آپ کی خدمت کے لیے آپ رکھ لیجئے۔ یہ اس وقت کا زمانہ ہے جو ابھی نبوت نہیں ملی۔ بہت مدت بعد معلوم ہوا ان کے باپ کو کہ وہ مکے کے ایک سردار کے بیٹے کے، یعنی حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ کے پاس غلامی کر رہے ہیں، اور وہ بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ تو باپ جو سگا باپ تھا وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا بیٹے کو آ کے پہنچا، ابھی نبوت نہیں ملی، اس سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس نے آ کے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کو واپس کر دو، اس کے عوض جو بھی چاہے ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نہ میں کچھ لینے کو تیار ہوں، آپ کا بیٹا ہے تو آپ لے جائیں، لیکن جب بیٹے کی مرضی نہ ہو تو پھر میں کیسے بیچوں؟ ذرا مرضی بھی پوچھ لے۔ تو پھر بیٹھک ہوئی، حضرت زید بن حارثہ بیٹھے، سگے ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے، رشتہ دار بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، یہ میرے ماں باپ ہیں۔ فرمایا کہ یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کچھ بھی سوچے بغیر اٹھ کے کہا کہ نہیں، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار دیکھ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں ماں باپ کے لیے کہتا ہوں کہ میں یہاں بہت خوش ہوں، مجھے یہیں چھوڑ کے چلے جائیں، میں ان کی غلامی پر 1000 آزادیوں کو ترجیح دیتا ہوں۔ حالانکہ ابھی نبوت نہیں ملی، اس سے پہلے اخلاق اتنے بلند تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماں باپ نے دیکھا کہ بیٹا ان کے آقا کے انڈر میں اتنا خوش ہے تو واقعی وہ آقا کیسے ہوگا، اس بات سے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جذبات اٹھے اس بات سے، اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑا، کعبۃ اللہ پہ آئے اور کہا کہ لوگوں سنو، کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا، کوئی بھی اعلان ہونا تھا تو کعبۃ اللہ میں کرتے تھے۔ تو کعبۃ اللہ میں آئے اور حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ لوگوں سنو، یہ بندہ وہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کو لوٹا دیا میری خاطر، تو یاد رکھو میں بھی کہتا ہوں یہ آج سے میرا غلام نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، یہ زید بن محمد ہے۔ اس زمانے سے زید بن محمد نام پڑ گیا، زید بن حارثہ کا، اور لوگ سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا ہے، لیکن متبنہ ہے، لے پالک ہے۔ اور لے پالک کے احکامات اسلام میں ابھی آنا باقی تھے، کیونکہ اس زمانے کے رواج کے مطابق اگر کوئی بیٹا کہہ دیتا زبانی، خواہ وہ سگا بیٹا نہ ہو، تبھی بھی وہ سگا بیٹے کی طرح بن جاتا اور وراثت بھی تقسیم ہوتی اسی کے ساتھ۔ حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دے، اسلام میں کچھ اور حکم ہے اس کے، لے پالک بیٹے کی۔ یاد رکھو ہمارے ہاں بھی بہت سے وہ جوڑے جو کیا ہے، بچے نہیں ہوتے، سال گزر جاتا، 10 سال 15 سال تو بچے کو لے لیتے اڈاپٹ، لیکن کیا کرتے، نام بھی دے دیتے اور وراثت بھی تقسیم۔ حالانکہ یہ سب غلطیاں ہیں، ان کو پتہ نہیں، لینے سے پہلے سوچنا اور دیکھنا اسلامی احکامات کیا ہے۔ بڑے ہو گئے تو پردے آئیں گے، سب چیزیں ہیں، وہ غیر ہی رہتا ہو، منہ بولنے سے لے پالک سگا نہیں بن جاتا۔ یہ جاہلیت کا اصول تھا اور یہاں کے گورنمنٹ کا بھی اصول ہے۔ لے پالک کو آپ کیا کر سکتے ہیں، نام وغیرہ دے سکتے، لیکن شریعت بولتی ہے کہ نہیں دے سکتے تم۔ ہاں، جب تم فارم بھرنے کو جاؤ گے اور لے پالک بچہ آئے تو وہاں پر گارڈین میں آپ کو سائن کرنا پڑے گا، میں گارڈین ہوں، باپ نہیں ہوں میں اس کا۔ باپ جس سے آپ نے خریدا یا جس سے آپ نے بات کر لی، لے پالک تو لے تو سکتے ہیں،
لیکن حکومت کے جو اصول یا ہمارے ذہن کے جو اصول نہیں چل سکتے لے پالک بیٹے کو. لے پالک بیٹا غیر غیر ہی رہتا ہے، نہ وراثت تقسیم ہوگی. ہاں اتنا ہے کہ 1/3 میں جو وصیت کا ہے وہ وصیت کے لیے وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا، میں لے پالک ہو گیا کیا اسے اور وہ بڑا ہو گیا، اب میرے دوسرے بیٹے بھی ہیں لیکن 1/3 میں کچھ حصہ اسے دے دو، تو وہ دے سکتے ہیں. لیکن سگے بیٹے کو جیسے وراثت منتقل ہوتی نہیں ہوگی. یاد رکھیے یہ تمام احکامات انہی کے ذریعے ہم کو معلوم ہوئے، زید بن حارثہ ہی کے ذریعے، کیونکہ جاہلیت میں بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ سگے بیٹے کی طرح ہے لے پالک بیٹا. ابھی اس اصول کو توڑنا مقصود تھا. اب یہاں یہ ہوا کہ جب زید بن حارثہ بڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ہر چیز شیئر کرنے لگے، ہر قسم کی مدد کرنے لگے، تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی، ان کی شادی کا مسئلہ آیا. حضرت زینب بنت جہش اصل میں کون ہیں؟ امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں. اور امیمہ کون ہیں؟ عبد المطلب کی بیٹی ہیں. عبد المطلب کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے عبداللہ بھائی ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ ہوئے. باپ کی بہن کون ہوتی ہے؟ ہاں پھوپھو. تو یہ پھوپھی کی بیٹی ہے. کون؟ حضرت زینب بنت جہش. اور بچپن میں ہی میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے کی حیثیت سے، کیونکہ ان کا خاندان اسلام قبول لیٹ کیا تھا اور بعد میں کیا تھا، تو اس حیثیت سے تربیت پرورش سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور یہ سابقون الاولون میں سے ہے حضرت زینب بنت جہش. ابھی ان کی شادی کا مسئلہ ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس سے بہتر کیا ہو کہ ہم زید بن حارثہ سے شادی کر دیتے. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ یہ غلام تھے، وہ قریش کی خاندان کی معزز ترین عورت ہاشمی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو بھی مٹانا چاہا کہ یہ نسل کے اعتبار سے جو اوپر نیچے کیا ہے تفاوت ہے یہ بھی مٹ جائے، اور ایک غلام بتا دے کہ اگر وہ واقعتاً اس کا مستحق ہے تو پھر ہاشمی خاندان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. اور آج بھی دراصل وہی ہے. سید کو دینا، کون جی بولا تم نا، سید کو دینا تھا تو پھر اللہ کے رسول زید بن حارثہ کو کیسے شادی کر کے دی ہے زینب بنت جہش سے؟ کیا دیکھیے بکواس، کیسے کیسے اصول بنا کے رکھ دیے. اگر ایسا تھا تو اللہ کے رسول خود کیسے کیے؟ زید بن حارثہ ایک غلام، زینب بنت جہش اللہ کے رسول کی پھوپھی زاد کزن، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. یہ اگر سید کے علاوہ کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا پھر یہ اصول کیسے بنتا؟ کس اصول پر ہے یہ؟ اچھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے کہا کہ دیکھو ان سے نکاح کر لو. اسی وقت دلوں کے اندر تفاوت تھا. حضرت زینب بن حارثہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ قریشیہ ہیں، میں غلام ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہی تھے کہ یہ غلام اور اونچ نیچ یہ حسب و نسب کا معاملہ اتنا اونچا نہ ہو جائے کہ اس کے لیے الگ الگ جگہیں الگ الگ مقامات کھڑے ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ابھارا. دیکھو یہ بہت اچھی چیز ہوگی. حالانکہ زینب بنت جہش کو بھی مسئلہ تھا دل میں کہ میں کیسے یہ غلام سے بیائی جاؤں، اور زید بن حارثہ بھی ڈر رہے تھے کہ یہ قریشیہ کہاں ہاشمی اور میں کہاں غلام. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نکاح ہو گیا. اب یہ نکاح 1 سال سے زیادہ قرار نہیں پایا کیونکہ تفاوت بہت لمبا تھا. قریشیہ ہاشمی خاندان کی اور ادھر غلام زید بن حارثہ. تو عموماً ناچاقیاں ہوتی رہتی تھی، اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا میاں بیوی میں. جب بھی کچھ ہوتا زید بن حارثہ آتے، کہتے اللہ کے رسول مشکل ہو رہی ہے زندگی گزارنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہ طلاق مت دو، طلاق مت دو. وہ پوری روایت قرآن کے اندر موجود ہے، وہ پورے واقعات و الفاظ. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. وہ جب آتے تھے اللہ تعالیٰ کیسے ذکر کر رہا ہے. دیکھیے ایک ہی واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے. یاد رکھیے کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا صحابہ میں.
سوائے زید کے، یہ واحد صحابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ احزاب میں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یاد کرو وہ واقعہ، یاد کرو وہ موقع جب تمہارے پاس آ کے کہہ رہے تھے وہ شخص جس پر اللہ نے انعام کیا، رسول نے انعام کیا، کون؟ زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ اتنے بڑے اور اتنے تقوی والے، اتنے حیثیت اور احترام والے صحابی ہیں، اللہ قرآن میں ان کا ذکر کہتا ہے کہ ہم نے بھی ان پر انعام کیا، رسول نے بھی ان پر انعام کیا۔ وہ آ کے کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول، مشکل ہو رہی ہے زینب بنت جہش سے گزارا کرنا، میں طلاق دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، دیکھو طلاق مت دو، اپنی بیوی کے ساتھ رہو، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کے ساتھ رکھو، طلاق مت دو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لیکن بات نہیں بن پڑی، دن گزرتے گئے تو معاملہ اور زیادہ کیا ہے، ناچاقیوں پر مبنی رہا، یہاں تک کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ حضرت زید نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہہ دیا کہ میں نے طلاق دے دی، نباہ نہیں ہو سکا۔ اب پہلے تو ایک قریشی ہاشمیہ عورت سے نکاح کرنے پر اور ایک غلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آمدہ کیا حضرت زینب بنت جہش کو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غم تھا کہ جس بچی کے لیے میں نے ریکمنڈیشن کیا، حالانکہ وہ مان نہیں رہی تھی، لیکن میں نے ریکمنڈیشن کر کے کسی طرح نکاح کروایا، اب انہوں نے طلاق دے دی، تو اب ایک ہاشمیہ قریشیہ عورت کو میں نے جسے ریکمنڈیشن کیا اس پر طلاق کا بھی دھبا لگ گیا۔ کتنی بھی بڑی عورت ہو، طلاق ہوتی ہے نا بھائی، طلاق کا ایک اثر ہوتا ہے نا، ایک دھبا طلاق کا تو لگ گیا۔ اب اس کا مداوع کیسے کروں میں؟ میرے ہی کہنے پر تو کیا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ میں خود ان سے شادی کر لوں، لیکن سوچتے تھے جاہلیت میں تو متبنہ کے بیٹے سے شادی نہیں ہو سکتی، میں بہو سے، جیسا آ کر بہو سے شادی نہیں ہو سکتی، ویسے ہی متبنہ کی جو بیٹی ہے، جو بیٹا ہے، وہ اس کی بیوی بہو ہو گئی، بہو سے شادی تو نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ سگی بہو نہیں، سگی بہو سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول توڑنا بھی تھا اسلام۔ اب اچھی طرح سمجھو اس بات کو، اصولاً کیا تھا، اڈاپشن کی بیوی بھی سگے بیٹے کی بیوی کی طرح بہو تھی نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سسرے ہوئے۔ اب جیسے ایک اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا بہو سے، ویسے ہی اللہ کے رسول بھی تو نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ وہ لے پالک تھے۔ جاہلیت میں یہ اصول تھا، اسلام توڑنا چاہتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود خواہش کے نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ منظر کی عکاسی قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ اب ذرا الفاظ سنو، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ ہاں، تم اپنے سینوں میں چھپا رہے تھے وہ بات، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ کیا چھپا رہے تھے؟ کیا چھپا رہے تھے؟ ہاں، چاہتے تھے کہ زینب بنت جہش سے شادی کر کے وہ مداوع کریں، جو پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں آ کر زید بن حارثہ سے شادی کر لی، اب طلاق کا دھبا ہے، تو اس کو کیسے تلافی ہو کہ میں خود شادی کر لوں اور امہات المومنین میں شامل کر لوں، لیکن لوگ کیا بولیں گے، اس واسطے وہ ڈر گئے۔ اللہ کہتا وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تم لوگوں سے ڈر گئے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کو۔ ہاں، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس کے اندر آپ چھپائے ہوئے تھے، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ ظاہر کر دیں، اور آپ کا حال کیا تھا کہ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ تبارک و تعالی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرے۔ کسے یہ باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ ہم جیسے لوگوں سے، اللہ کے رسول سے۔ دو معاشرے کا دباؤ ایک ایسی چیز ہے، کبھی کبھی کیا ہے، اس کا شکار بڑے سے بڑا انسان ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جی۔ آج یہی حال ہے ہماری بھی، ہماری حالت کیا ہے، ہر معاملے میں ایسا ہی ہے۔ ہاں، یہ عمر میں شادی، ارے کیسا بھائی،
بھائی شادی کر لو بھائی، تمہاری زندگی کو اچھا ہے. مثلا سمجھے 60 یا آ کر 55 سال کی عمر بیوی وفات پا گئی. اب اللہ نے کچھ اور عمر لکھ کے رکھی ہوئی ہے وہ شخص کو، پتہ نہیں 70 تک جیے گا یا آ کر 17.5 جیے گا یا 80 جیے گا، جو بھی جیے گا وہ اس کی اپنی لائف ہے. لیکن اب بیٹے اور بیٹیاں سب کیا بولتے ہیں؟ تنہا زندگی گزارو. اب باپ بولا کہ بھائی ماں مر گئی آپ کی اور میں اکیلا نہیں زندگی گزار سکتا، میں 55 میں شادی کرنا چاہتا ہوں کسی دوسری عورت سے. معاشرہ کیا بولیں گا؟ با کیسے ابا با تمہیں ہاں دوسری بیوی لائے تو کیا بولیں گے؟ ارے بیوقوف، ان کی زندگی گزارنا ان کو معلوم ہے جی، ان کو کیا پریشان ہے. جب اسلام میں اس کے لیے بالکل اجازت ہے تو چھوڑو ان کو. کوئی وہ خدمت نہیں کر سکتی جو بیوی کر سکتی ہے. ہمیں سب نہیں کی بیٹا بولتے، ہمیں سب نہیں کی. اصل کیا ڈر وہ نہیں، انہیں آئی تو اس سے بچے ہوئے تو وراثت تقسیم ہو جائیں گی نا، وہ ڈر اصل میں اولاد کو. ہاں یہ چھپے رستم پورے ہے باوا کو، لیکن بتا دے دوسرا اینک کیا یہ عمر میں شادی کرو، کیا تھوکیں گے لوگ پورے، تھوکیں دے. ہاں تھوکے تو تھوکیں دے بھائی، ہم نے کیا فرق پڑتا. تھوک 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 کو پانی کی کمی ہے، ذرا پوری کرو بولو. ہاں زندگی ہماری نا بھائی، وہ زندگی گزارنے کے لیے اسلام نہ اصول. ایسے کتنے خاندان معلوم اجڑے ہوئے. ہاں 45 میں 40 میں 50 میں بیوی چھوڑ کے چلی گئی، کرونا آیا، یہ آیا، فلاں آیا، گزر گئی. اب باپ محسوس کر رہا ہے مجھے ایک عورت چاہیے. بیٹی بھی وہ کام نہیں کر سکتی، بیٹا بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو بیوی ایک مرد کو کر سکتی ہے، لیکن اولاد نہیں دے رہی اجازت. اب کیا کرتا ہے، انہیں دیکھتا دیکھتا نہیں دیتا. جان دے رات بھی مووی دیکھتا ہوں، سندھ بھی مووی دیکھتا ہوں، تو میں جو اتنا دیکھیں گے نہیں اتنا میں دیکھتا ہوں، گھر گھر کو عورتوں بولتا. کئی کچھ چھوڑے وہ بڈھے کو، کر کو ڈالتے کسی بڈھی سے تو زندگی گزارتے 2 جنے آرام سے گزارتے. ہاں بڈھا بڈھی رہتے جی لے وہ خوشی خوشی، تم نہ بھی ٹینشن نہیں کی نہیں. اصل کیا ہے، ہم نہ معاشرے کا ڈر ہے اصل. معاشرہ کا بولیں کیا بھی بولیں دے جی، اسلام اجازت دیا ہے تو بے حیائی نہیں ہے وہ. یہی حالت عورت کی بھی. یاد رکھو، دیکھو عورت بچے کے ساتھ یعنی اولاد کے ساتھ بیوہ ہو گئی، پہلی فرصت میں کیا کرنا؟ شادی کر دے ڈالنا. بچے کا سنبھالنا اللہ کے ذمے ہے، وہ کیسے بھی ہو جائے گا تقسیم، بچے بڑے ہو جائیں گے. لیکن بچے ہیں بول کے کیا کرتے؟ شادی نہیں کر کو 10 مردوں سے تعلقات رکھتے، انہیں کی جی، انہیں ویسی جی، انہیں اس کا شوہر گیا بات بہت بگڑ گئی. تمہیں اتنا جی کر کو دیے، حالات تمہیں نہ بنا کو دیے. 35 میں رندے، 40 میں رندے، بیوہ ہو گئی، فوری کر دو شادی، مسئلہ ختم. جو ذمہ دار ہے، باپ ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، پیچھے پڑھ کے کر کے دے دینا. بہن کو بول کے دیکھو بھائی تنہا نہیں رہنا، ماں بچے ہیں سب ہیں برابر ہے، لیکن تنہا نہیں رہنا. ابھی کتنی زندگی ہے تیری معلوم نہیں، 10 سال ہی، 15 سال ہی، 20 سال ہی، 25 سال ہی، بیوہ زندگی نہیں گزارنا. اور ایک عورت ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے نکاح اپنی زندگی میں 4 کیے. عورت کیسے؟ ایک مرتبہ کر لیتے اور ایک مرتبہ کر لیتے فوری، کتنی بھی عمر رہتے. اسماء بنت عمیس کا اٹھا لیجئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں حضرت اسماء بنت عمیس پہلے حضرت علی کے بھائی جعفر کی بیوی تھی. حضرت جعفر موتا میں شہید ہوئے 8 ہجری. موتا میں شہید ہوتے ہی حضرت اسماء بنت عمیس حضرت ابوبکر کی نکاح میں آ گئی. ہاں اچھا، حضرت ابوبکر کی وفات کا وقت آیا تو حضرت اسماء بنت عمیس کو خود کہا دیکھو میرے بعد تم عدت گزار کے حضرت علی سے شادی کر لینا. اب جیسے ہی صدیق اکبر کی وفات ہوئی حضرت علی کے ماتحتی میں نکاح میں آ گئی. ہمارا اس میں ہوا تو چھوڑیں گے کی چپ کے بیٹھنے والا بڈھی ہو کو تجھے گائی گری تجھے شادی کی دا ہو جی، اس کی خواہش اسے پتا. اسلام اجازت دیا ہے کسی جوڑے کو، خواہ وہ مرد ہو کہ وہ عورت ہو، بغیر شادی کے نہیں رکھیں گے نا معاشرہ سدھر جائے گا. یہ ذمہ داری ہے معاشرے کی. کون بوڑھے لوگ ہیں جن کی شادی ہوئی اور کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا مر گئی، کچھ بھی ہو، اگر مرد ہے اسے کیا کرنا؟ اکسانا، بھائی یہ رشتہ کو ہے کر لو بھائی، تنہا نہ کرو بھائی،
تنہا رہنا نہیں بھائی، غلطیوں میں پڑیں گے، بیماریوں میں پڑیں گے. بیماریاں بھی اسی واسطے ہیں. بڈھا زیادہ کھانستا، اسے شادی کر کو دو، ذرا ادھر ادھر کے دوائیں کھا کو، ذرا کیا ہے دم پکڑ کو بیٹھیں گے آرام سے. ہاں حقیقت ہے بھائی، مذاق نہیں کر رہا ہوں میں. یہ ہمارا معاشرہ سدھرنا ہے تو یہ کام کرنا ہے. اسی طرح خواتین ہیں، جلدی بیوہ ہو گئی، 35 میں 40 میں، نہیں بیوہ نہیں ہوئی، مطلقہ ہو گئی. اب ہو گئی میری زندگی، میرا بچہ ہے ایسا 7 سال کا، میں اسے بڑا کر لوں گی. کہاں بڑا کرتی 10 مرداں کے نگاہ میں آ جاتی. انہیں بیوہ ہے، جلدی بیوہ ہوگی. اتنے لوگ بات کرنے سے زیادہ کسی ایک کے انڈر میں آ کے نکاح میں رہنا بہت اچھی بات ہے. اسلام یہی سکھایا. صحابہ صحابیات ایسے ہی تھے. جیسے ہی نکاح ٹوٹا معلوم ہوا، خلا سے ہو، مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، کا مرد ہو کا عورت ہو، فوری اس کے لیے دوسرے کا انتظام ہو جاتا تھا. اور دوسرے کے انتظام میں یا پہلے کے انتظام میں کسی میں بھی پیسہ، ہینڈسم اور عمر یہ سب نہیں دیکھی جاتی تھی. بس دیکھا جاتا دیندار ہے، اچھا ہے، ہاں نان نفقہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے، غریب نادار تو نہیں ہے، کھلا سکتا ہے بیوی کو، دے دیتے تھے. چھوٹی بچی بڑے آدمی سے یا بڑا آدمی چھوٹی بچی سے ہو جاتے تھے نکاح. کوئی مسئلہ نہیں تھا. شریعت میں بھی نہیں تھا، عرب معاشرے میں بھی نہیں تھا. یہ عجم ہندوؤں کے اندر رہ کے ان کے پورے اصول لے لیا. انہوں جو سوچتے کہ وہ پورا ہمیں سوچتے. اصل میں یہ دوسری شادی نہیں کرنا، یہ بڑا نہیں کرنا، چھوٹا نہیں کرنا، یہ عمر کا لحاظ، یہ سب کہاں تھا؟ یہ معلوم یہ ہندوؤں کے پاس سے جو ہم نہ آیا، وراثت میں منتقل ہو، ورنہ تو کچھ نہیں ہے. دیکھ لیجیے آپ، تفاوت دیکھ لیجیے. بیواؤں سے نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیواؤں سے کیا یا مطلقہ سے کیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی حضرت زید نے طلاق کا آ کے واقعہ سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی اللہ نے آسمانوں سے پوری کی. فرمایا کہ اب پوری آیت پھر پڑھتا ہوں، دیکھیے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. حالانکہ آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے زیادہ ڈرتے. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، جیسے ہی زید نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا. ہم نے خود تمہارا نکاح زینب بنت جہش سے کر دیا. اسی لیے حضرت زینب بنت جہش کہتی تھی کہ تمام امہات المؤمنین میں سب سے بہتر ہوں، اس واسطے کہ تم سب کا نکاح زمین میں ہوا، میرا نکاح آسمانوں میں ہوا. رب نے فلما قضا زید منہا، جب زید نے طلاق دے دی، عدت ختم ہو گئی، مسئلہ ختم ہوگا. قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، ہم نے یعنی رب نے نکاح کر دیا. اسی واسطے کہتے ہیں جیسے ہی یہ آیت اتری، اس سے تھوڑی دیر پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ ہی کو بلایا. ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، طلاق ہو چکی ہے. حضرت زید بن حارثہ کو ہی بلایا، کہا کہ زید بن حارثہ جاؤ میرے نکاح کا پیغام لے کر، تم ہی جاؤ میرے نکاح کا پیغام لے کر جاؤ. زید بن حارثہ گئے. اس وقت زینب بنت جہش آٹا گوند رہی تھی روٹی بنانے کے لیے. انہوں نے سلام عرض کیا اور کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے. اور وہ پرانی رنجشیں جو تھی نا، اس واسطے کہتے ہیں کہ سامنے دو بدوک بات کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو حضرت زینب بنت جہش نے کیا کیا، بالکل اپنا چہرہ موڑ لیا. تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا ہے تمہارے نکاح کے لیے. کہا کہ میں کوئی کام بغیر استخارہ کا نہیں کروں گی. اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے، اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے، لیکن ان کا تقوی، زہد اور اتقا دیکھو. انہوں نے کہا کہ میں کوئی کام بغیر استخارہ کا نہیں کروں گی، اور اسی وقت نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. ادھر نماز کے لیے کھڑی ہوئی، ادھر انتظار ہی کر رہے تھے زید بن حارثہ. اللہ کے رسول سیدھے بغیر اجازت ان کے کمرے میں داخل ہو گئے. کیوں؟ رب نے نکاح کر دیا، اوپر زمین پہ ہوا ہی نہیں نکاح. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا.
نامحرم ہو تو نا بھائی اجازت لے کے جائیں، اپنی بیوی سے کیا اجازت، آپشن ہی نہیں رہا، اللہ نے کر دیا اوپر نکاح۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اندر داخل ہوئے اور یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے تمہارا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ اب باقی کیا بچا؟ ولیمہ بچا، نکاح تو ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، ایک بکری ذبح کی، تھوڑا سا شوربہ اور روٹیاں بنائی، اور ام سلیم حضرت انس کی ماں نے سنا تو فوری طور پر ملیدہ بنا کے بھیجا، اور کچھ لوگ کچھ کھجوریں لے آ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ مدینے میں جاؤ، بولو کہ ولیمے کی دعوت ہے، جو جو ملتا ہے بلا کے لے کے آؤ۔ جو ملا ان کو بلائے۔ انہیں کیا کرتا، شادی اگلے سال دسمبر میں ہے کہتے، انہیں اس سال نومبر سے دینا شروع کر لیا۔ کیا رے ہوں سب تیار ہی نہیں، کائی کی مٹی کی تیاری کرتا ہوا تو ایک سال پہلے سے۔ وہ نزدیک آتے آتے پھر ٹوٹ جاتی الگ۔ ہاں ایک بندہ مجھے بات کریا، کب 6 مہینے پہلے، کیا جی نکاح تمہیں پڑھانا مولوی صاحب؟ نہیں بھائی نہیں ہوتا، نہیں مولوی صاحب تمہیں پڑھانا تمہیں، میں کیا ہے سو کر دوں پورا، ارے نہیں بھائی نہیں ہوتا بھائی، برابر ہے سفرہ نہیں ہوتے مجھے، نہیں واپس کرنا۔ اچھا بھائی ڈال ڈالو ٹکٹ۔ پھر ایک 2 مہینے کے دورے کے بعد گیا، کیا جی کچھ بھی بولتے نہیں، اب قریب آتا نا، جب بھی 3 مہینے نہیں ٹوٹ گا مولوی صاحب۔ وہ کائی کو توڑنا، کائی کو جمنا۔ ہاں بات طے ہوئی، نکاح ہوگا، نکاح ہوا ولیمہ کرو، مسئلہ ختم۔ کائی کو تیار ہے، کائی کو کیا ہے سال سال سے ویٹنگ، ان کو نمبر دے کو انہیں چھپ چھپاتے فونا کرتا، انہیں چھپ چھپاتے بھاگتی، کائی کو جی مصیبت میں ڈالتی بچیاں کو۔ دونوں نوجوان بچے، معلوم ہو جاتا اب ان کا نکاح کب کتے، اگلے سال کتے، پھر کائی کو بات چیت کرے بیٹھے بیٹھے۔ اگلے سال تک انہیں بھی مر کو 1000 قسم کے گناہ کرتا، انہیں مر کو 1000 قسم میں گناہ کرتی۔ کائی کو رکھے تمہیں دل کو منگنا کہتے، پہلے کیا منگنا کی، وہ بھیک منگنا کی نہیں، باہر جا کو منگنا نہیں، کیا منگنا سمجھ میں کون نکالا بھائی، منگنا ہے، منگنا کہتے، منگنا کیا کیا منگ کو لیتا، کہ جوڑا لیتا، گھوڑا لیتا، سب لیتا رہتا، اور بچے کو تکلیفیاں۔ ہاں انہوں پورے کیا ہیں، کھاتے 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 رسمہ میں برابر کرتے رہتے، انہیں تڑپتا رہتا میری بیوی کب آئیں گے کی، کبھی لگا دیں گے کی، کبھی لگا دیں گے کی بول کو۔ آج دشمنی ماں باپ سے بعد میں نکالتا اس کا سے، تم لگا کرے نہیں، اب دیکھو میری بیوی رکھو ستاتا ہوں تم نہ کہتا ہونے۔ کئی کو مصیبتاں ڈال لیتے ہیں، بچے کی عمر ہوئی شادی کر ڈالو، مسئلہ ختم۔ شادی ہوئی ولیمہ کر ڈالو، مسئلہ ختم، کوئی تیاری نہیں۔ ہاں ہمارے پاس نکاح کی ایک دعوت چلتی، اس کے بعد پھر ولیمہ، ولیمے کی ایک دعوت، اس میں 7-8 قسم کے کھانے۔ کون جی بولا تم نا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جس کا نکاح پڑھایا، یوں سمجھو کہ جس کا نکاح کا حکم دے دیا، اگر پڑھایا پہ کسی کا اعتراض ہو تو ہٹا دیں وہ لفظ کو، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کا نکاح آسمانوں میں کر دیا، ویسی خوبصورت ترین بیوی کا ولیمہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ دعوت نہیں، بس وہیں بکری کاٹی، کچھ شوربہ بنا لیا، وہاں سے کچھ ملیدہ آ گیا، کچھ صحابہ کچھ کھجوریں لے آ گئے، اور اللہ کے رسول نے کہا ایک صحابی کو بھیج کے، غالباً انس ہیں، کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو مدینے میں کون کون ملتے ہیں، بولو کہ زینب کا ولیمہ ہو رہا ہے، آ جاؤ ذرا آ جاؤ۔ اب 10 لوگ آتے گئے، بولے اللہ کے رسول بیٹھو، جو جتنا کھا سکتا ہے کھاؤ، نکلو یہاں سے، مسئلہ ختم۔ ایسا ولیمہ کون بھی کرا رنگا، کر کو دکھاؤ نا ذرا۔ ہاں سنت بولتے نا، یہ سنت نہیں کی میٹھا کھانا سنت خالی، کر کو دکھاؤ۔ شادی ہوگی بات فون کرو، بھائی میری شادی ہوگی، وہ چائے کے دکان میں آ جاؤ، تم نہ بسکٹ بھی دو، بٹر بسکٹ، ایک چائے پلاتا ہوں، ولیمے کے واسطے کھالے پی لو، چل جاؤ۔ بولو کیا بولیں گا انہیں، ریکی رے زندگی بھر ملوں گا نہیں رہتے رہے سے، کیا کام کرانا تو مجھے، بولیں گا نہیں بولیں گا، کر کو دکھاؤ نا، کیا غلطی ہے اس میں بولتا ہوں کیا غلطی ہے، نہ فرض نہ واجب بریانی کھلانا، وہ پیسہ کیا ہے جمع کر کو تم رکھو، بیوی کو زیور لے کو تبھی ڈالو، زیور پوری زندگی تمہارا سینہ نوچتی، ہاں وہ ولیمے کھانے میں زیور تبھی لے کو ڈالو، اسے پیسہ تبھی بچیں گا نہیں۔ ہاں کیا ہونا، آہا کیا ہی جی تمہیں ان کا نہیں سیکھنا جی، وسائل سیکھنا کا تو کیا بات بولے، دیکھے
زیور لے کو دیے تو زکات بھی ہمیں اتنا نکالنا بولتے ہیں، وہ ان کے اوپر چھوڑ ڈالو، ہاں میں ہی دیا ہوگا، قصہ ختم، تو نکال، تیری زکات بولو. سمجھ میں آتا ہے؟ وہ بھی اصول ہے. مرد نکالنا ضروری کیا ہے؟ اس کی ملکیت میں تھوڑی ہے. راضی ہو گئے تو نکالنا مرد، نہیں تو کیا بولنا، یہ مال بیچ کو نکال ڈالنا بولنا ہوتا ہے، قصہ ختم. تیرا مال جس کی ملکیت ہے انہیں نکالنا، سونے کیا بھائی. لیکن یہ بالکل جائز چیز ہے، شوہر نکال سکتا ہے بیوی کا. اب کہاں بیوی پورے ناراض ہو جاتی ہیں، انہوں دیکھو جی کیا کام کرے بیٹھے بیٹھے، بول اس کیسے بولتا ہوں. شوہر نکال سکتا ہے، نہیں بول کے نہیں، لیکن اصل تو کس پہ بنتا ہے؟ ملکیت جس کی ہے اس پہ بنتا ہے. اب پیسہ نہیں ہے، ایک مال بیچ ڈالو، پیسہ آ جائے گا، اس میں زکات نکالو، مسئلہ ختم. ہاں اب تمہارے واسطے بولتا ہوں، تمہیں مال لے کو دو نہ کو، زمین لے کو دیا لو، زمین پہ زکات نہیں. ہاں ابھی نہ بولے نا، مال بولے نا، اس کا ڈر گئے انہوں پہلے سے کہ شادی کی کرنے والے گی تمہیں اب. ہاں کر لیے کہ پہلے، اچھا اچھا خیر، آگے کا مسئلہ نہیں تمہارا. کیا بھی تو کیا ہے، سونا کیا بھی نہیں ہے، زمین لکھ دیا لو، اثر تو رہیں گا نا بھائی. ولیمے میں کیوں خام خواہ خرچہ، دکھاوا کیوں؟ نکے کی دعوت، ولیمے کی دعوت ملا لو بھائی، 5 لاکھ ہوں گا نہیں، نارمل بولتا ہوں، نارمل 5 لاکھ سیو کرو نا بھائی. کون کھلاؤ بولتا تم نا؟ واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا، کیوں ویسٹ کرتے ہیں پیسہ؟ ہاں بچا کو لے لگا، مجھے دو بھی بولا نہیں، میں تمہیں لے کو رکھ لو بولتا ہوں. پیسہ کیوں نقصان میں جی، ضائع کیوں کرتے ہیں؟ ایسے سادے شادہ کرو نا. اور یہ ولیمے کے بارے میں کہتے ہیں صحابہ سب سے شاندار ترین ولیمہ حضرت زینب بنت جہش کا ہوا. کون سا؟ نہ تیاری، نہ بلاوا، نہ کچھ، خالی ایک بکری ذبح کی، اور ادھر سے کچھ ملیدہ آ گیا، ادھر سے کچھ روٹیاں آ گئی، اور ادھر صحابہ کچھ لے کے آئے، ان سب کو بٹھا کے کھلا کے بھیج دیا. یہ سب سے شاندار ترین ولیمہ ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے ولیمے ہوئے اس میں خالی ستو تھا. ستو وہ جمع کر کے اللہ کے رسول نے کہا، وہ بھی کن کے ستو؟ خود اللہ کے رسول کا نہیں. جو صحابہ آئے نا اپنے گھروں سے کچھ لے کو آئے، وہ پورا اللہ کے رسول کیا کیے، ملا دیے. ملا کے کہا، کچھ کھجوریں تھی وہ بھی ملا دیے، کہا کہ بھائی ایک ایک مٹھی اٹھا کے کھاتے جاؤ، ولیمہ ہو گیا. تو میں بولو بھائی آنے کے ٹائم 2 بٹر بسکٹ لے لگو، پورا کو ملا دو، 100 بسکٹ، 1-2 بسکٹ کھا لے جاؤ جی، ولیمہ ہو گیا. بولو چھوڑیں گے تم نا؟ ہاں حالانکہ ہے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کرنا کوئی کرنا. ہاں افسوس کیا بولو، میری شادی ہو گئی، اب میں نہیں کر سکتا. کیا بھی پہلے اتنا معلوم ہوتا تھا، میں کر کو دکھا رہا تھا میری ولیمہ ویسا. لیکن اس وقت بھی میں کیا کوئی کھانا ایک دانہ نہیں کھائے، کون بھی ولیمے میں کھانا تھا میرے، وہ الگ بات ہے. لیکن نکے میں نہیں تھا کچھ. وہ میرا بچپنے کا زمانہ ہے، وہ اب بڈھا ہوگا زندگی ختم ہو گیا ہماری، ہمیں جا رہے ہیں اگلے منزل کی طرف. اب جو کر سکتے ہیں نوجوان وہ تو کر سکتے ہیں نا، ان کو کون روکیا، آگے جا سکتے ہیں نا. تو یہ سادہ معاملہ تھا. اچھا یہ باتیں سب کیوں نکل کے آئی معلوم تم نا؟ ٹاپک ہی چلے گی کہاں سے کی کہاں. اصل میں 2 باتیں تھی جو کیا ہیں وہاں خلاف اصول کے ان لوگوں کے ماتحتی میں ہوئی. ایک کیا تھا، 4 بیویاں بول کے 5ویں حضرت زینب بنت جہش سے کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ تھی کہ اپنی ہی بہو سے کر لیے. لے پالک کی بیوی بھی سگی بہو کے مانند تھی نا، تو کیوں کرے؟ اب یہ لے جا کے دونوں بھی اس معاملے میں فٹ کر کے کہا کہ دیکھو یہ رسول اس طرح کی زیادتیاں کرتا ہے. اب اصول بنایا اللہ تعالیٰ نے. دیکھو 4 بیویوں کا حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے، رسول کے لیے نہیں ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین. اللہ کے رسول کو 5ویں بیوی بھی جائز ہے، 6ٹی بھی جائز ہے، 7ویں بھی جائز ہے، 8ویں بھی جائز ہے. 9 بیویاں ہیں پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 4 کا حکم جو ہے نا وہ امت کو ہے، رسول کو نہیں. خالصۃ لک، اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، مومنین کے لیے نہیں ہے. تو تمہارا جو اشکال تھا 5ویں بیوی کیوں کرے اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کو خود حکم ہوا، اس واسطے اللہ کے رسول نے کیا. اللہ کے رسول بیک وقت جو بیویاں رکھے ہیں وہ 9 بیویاں ہیں. اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات اور حضرت زینب بنت خزیمہ کی وفات کو بھی نکال دیں تبھی بھی کیا ہے 7 بیویاں آتی ہیں. میں انشاءاللہ وہ تفصیل رکھوں گا اگر کبھی موقع مل جائے انہی دنوں کے اندر.
تو اس حیثیت سے یہ جو بات انہوں نے کہی اللہ نے فوری دبا دی۔ دوسری بات کہا کہ دیکھو اپنے لے پالک سے تم نے بہو سے شادی کر لی، کہا کہ کہاں جی بہو، اللہ کے رسول کو کوئی بیٹا ہی نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اللہ کے رسول، تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ یہ آیت بھی سورہ احزاب میں آ گئی، 40 نمبر کی آیت، صاف کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو پھر بہو کہاں سے آئی؟ نہیں لے پالک بنایا نا، اللہ نے حکم دیا، ہاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم واخوانکم فی الدین موالیکم۔ دیکھو وہ لے پالک جو ہے نا وہ زبان سے بولنا ہے، زبان سے بولنا حقیقت نہیں بن جاتا، اس واسطے آج سے زید ابن محمد نہیں پکارا جائے گا بلکہ ان کو زید ابن حارثہ پکارو، ادعوہم لآبائہم، ان کے باپوں سے ان کے نام جو ہے نا وہی پکارو تم، وہ اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر ان کے باپوں کے نام نہیں معلوم تو ان کے خاندان کے نام، ان کے قبائل کے نام تمہیں معلوم ہے نا، ان سے جوڑ دو۔ لیکن لے پالک اگر آپ لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، باپ کی جگہ آپ اپنا نام نہیں دے سکتے کیونکہ آپ حقیقی باپ نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کی بلکہ لے پالک سے کی، اسلام اسے جائز ٹھہراتا ہے قیامت تک کے لیے، جیسے رسول نے کی ویسے مومنین بھی کر سکتے ہیں، سب کے لیے جائز چیز ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقی نوعیت سے بالکل کلیئر کر دیا، اصول بنا دیا۔ یہ تھے معاشرتی احکام حدیبیہ سے پہلے جو ہو گئے۔ اب اس کے بعد اصل میں کیا ہے، حدیبیہ کی وہ سفر شروع ہوا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن آج وہاں تک ہم پہنچیں گے، سوچا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں پہنچے، کل انشاءاللہ ہم حدیبیہ پڑھیں گے، ایک حد تک اس کی کچھ باتیں آپ کو میں نے بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے ذوالقعدہ 6 ہجری میں نکلے اور ساتھ میں یہاں پر حدیبیہ پہنچے تو ان لوگوں نے روک دیا اور عمرہ کرنے نہ دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کو بھیجے، اور ادھر سے کیا ہے حضرت عثمان کو دیر ہوئی آنے میں تو مشہور ہو گیا کہ قتل ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی کہ تم لوگ میرے ساتھ لڑو گے یہاں تک کہ ہمیں فتح مل جائے یا تو ہم شہادت پالیں، یہاں تک ہم پڑھ لیے نا، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، کیسے یہ لوگ ٹرن ہوئے، پھر کیا باتیں ہوئی، پھر کیا اگریمنٹ ہوئی، پھر کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے، وہ انشاءاللہ میں کیا ہے کل کی مجلس میں رکھوں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ آج کا انعام جو مقابلہ ہوا ہے اس میں ٹوٹل پارٹیسپینٹ جو ہیں 144 ہیں، اور ماشاءاللہ ونرز جو آئے ہیں 105 ہیں، ماشاءاللہ پورے کے پورے صحیح آنسرز دیے، ماشاءاللہ اچھا غور سے سنتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور آگے بڑھائے اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور رمضان المبارک کے رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور یہ شوق ذوق آگے بڑھے اور ایک کورس کی شکل میں آگے پڑھے ہیں یہ جو بھی اس طرح کے مقابلے میں داخلہ لیے ہیں۔ الحمدللہ جو لوگ مسلسل سن رہے ہیں ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، خواہ وہ خواتین ہوں خواہ وہ آ کر مرد حضرات ہوں، اس تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنی زندگیوں میں آگے بڑھیں اور کوئی نہ کوئی کورس میں داخلہ لیں، یا نہیں تو کوئی کتاب متعین کر کے پڑھیں۔ خاص طور پر رحیق المختوم جو ہے وہ انگلش میں بھی آ چکی ہے، اردو میں بھی موجود ہے اور عربی میں لکھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ٹرانسلیٹریشن میں بھی موجود ہے، یعنی اردو کے الفاظ انگلش میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی اتھینٹک اور بہت انعام یافتہ کتاب ہے جو صفی الرحمن مبارک پوری کی سیرت پر موجود ہے رحمہ اللہ کی۔ یہ کتاب مستقلاً مطالعے میں رکھیں تو اور بھی اچھی آپ کو کیا ہے تاریخی واقعات اور اس کو سمجھنے میں مدد ملیں گے اور آپ اس میں ماہر ہو سکتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے آگے کی زندگی میں رحیق المختوم کا مطالعہ کریں۔ جی بیٹا اٹھاؤ، ہاں برابر کرے تمہیں، جاؤ چلو۔
زبیدہ ماہین ویلور سے. ہونا بھائی آؤ اٹھاؤ. یہ اٹھا لے. سہیلہ محمد آصف مینگلور سے. ماشاء اللہ. آؤ جی چاکلیٹ اٹھاؤ نا جی تمہیں ہنکیا مجھ کو بابا پہلے دیکھ لو یہاں ہے ہاتھ. ہاں اب اٹھاؤ ہنکیا مجھ کو نو چھٹی کا تو چاکلیٹ اٹھا لیتے ہنکیا مجھ کو. لاؤ ہاں یہ لو جاؤ. کیا بھائی یہ بن اسلام میں بنت اسلام میں ماشاء اللہ. بنت اسلام بھائی وانی امباڑی سے. ہاں باقی کا کیا بھائی یہ دعا کی درخواست آئی ہے. کمال الدین خان نذیر خان نظرین مریض ہیں, شفا کے لیے دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک 12 بجے جمع ہو جائیے, انشاءاللہ دور ترجمہ قرآن شروع ہو جائے گا. آئیے. فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان.